بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہرہ کے نام پہلا خط کا حصہ دوم۔ از طرف علامہ غلام احمد پرویز رحمۃ اللہ۔ ان قوانین و اعتقادات کی روشنی میں جب ہمارا ضابطۂ اخلاق مرتب ہوا تو اس میں عورت کے متعلق اس قسم کی لغویات و مسلمات کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا کہ اگر نیک بود سر ہوا زن زنان را مزن نام بود نزن، اگر عورت کی سرشت نیک ہوتی تو اس کا نام زن مارو نہ ہوتا، مزن مت مارو ہوتا۔ چے خوش گفت جمشید برائے زن کا یا پردہ یا گور بجائے زن، جمشید نے اپنے مصاحب سے کیسی اچھی بات کہی ہے کہ عورت کا بہترین مقام یا پردہ ہے یا گور۔ مشوے من از زن کے زن پارساست کر خربست بگرچہ در زد اشناست، اگر عورت پرسا ہو تو بھی اس کی طرف سے مطمئن نہ رہو، کیونکہ اپنے گدھے کو باندھ کر ہی رکھنا چاہیے، خواہ چور کیسا ہی دوست کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس سے بھی واضح تر الفاظ میں کچھ سننا چاہتی ہو تو ہیرا وارث شاہ کو دیکھو، جو پنجاب کے معاشرہ کا عکس ہے اور جیسے قرآن کی طرح سند میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں اس کے کچھ متعلقہ اشعار لکھ کر بھیجتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر میں فارسی کا کوئی شعر لکھوں تو اس کا ترجمہ کروں، اگر تمہاری اپنی زبان میں کچھ کہوں تو اس کا بھی مطلب سمجھاؤں۔ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ تم نئی پوت کے بچے اسکول اور کالجوں سے کیا بن کر نکلتے ہو، اپنی زبان بھول جاتے ہو اور کوئی دوسری زبان اس انداز سے نہیں سیکھ پاتے کہ اس سے صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکو۔ تمہارے دور کے بچے تو خیر پھر بھی کسی حد تک غنیمت ہے، آنے والی نسل کے متعلق تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا بن رہی ہے۔ لیکن میں بولا، تم اور تمہارے ساتھ کے بچے وہی کچھ بن کر نکلے تھے جو کچھ ہم نے انہیں بنایا تھا، اور اب یہ آنے والے بچے بھی وہ کچھ بن کر نکلیں گے جو کچھ ہم انہیں بنا رہے ہیں۔ اس میں نہ تمہارا قصور ہے نہ آنے والے بچوں کا۔ بچوں کا تو جو کچھ بنایا جائے وہ وہی کچھ بن جاتے ہیں۔ وارث شاہ کے معاملے میں دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ سنا بھی نہیں سکتا جو اس نے لکھا ہے۔ عورت کے متعلق اس نے نرم ترین الفاظ میں بھی جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترینوتا مکر دیا کنیا نی، یعنی عورتیں مکر فریب کی کنیاں ہوتی ہے۔ یہ لفظ کنیا ذرا تشریح طلب ہے۔ سورہ یوسف میں زلیخا کے خاوند کا مشہور قول مذکور ہے کہ ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چال بڑی گہری ہے، لیکن ہمارے ہاں اس قول کو اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے گویا یہ خود خدا کا ارشاد ہے۔ کہیں عورت کے متعلق بات چھڑی اور ایک طرف جٹ یہ آواز آ گئی کہ میاں ان کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ ان کیدکن عظیم، اس کے بعد کون سی سند کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ وارث شاہ نے بھی اسی ارشاد خداوندی کے تتمہ میں فرما دیا کہ عورتیں مکر دی کنیاں ہوتی ہے۔ لفظ کنیا میں ایک تو قید کنہ کے لفظ کن کا تلازمہ ہے، لیکن اس لفظ کے معنی بڑی جامع ہیں۔ تم نے گاؤں میں ایک مدار کا بوٹھا دیکھا تھا، اس میں آم کی شکل کا پھل بھی دیکھا تھا، اسے آگ کی کنی کہتے ہیں۔ شکل اور شباہت کے اعتبار سے بالکل عام، لیکن سارا زہر سے بھرا ہوا، زبان سے لگ جائے تو حلق تک کڑوا ہو جائے، آنکھوں میں پڑ جائے تو آنکھیں اندھی ہو جائے۔ یہ ہے کنی، اس سے سمجھ لو کہ مکر کی کنی کی کیا معنی ہوئے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی تصویر، یعنی شکل سمر بہشت کی اور حیثیت زہر کی۔ یہ تو خیر وارث شاہ کی باتیں ہیں، جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرہ کے سطحی طبقہ کا ترجمان ہے، لیکن ہمارے ہاں کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ بھی عورت کے ناقص العقل ہے، بیوقوف جاہل ہونے کی سند میں اعداد و شمار تک پیش کر دیتے ہیں۔
یعنی پہلی تو عورت کو قرآنہ قرن سے جہالت کے کوٹڑیوں میں بند رکھا، اور اس کے بعد اس کی جہالت کو اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بطور سند پیش کر دیا کہ عورت ہوتی ہی ناقص العقل ہے۔ یعنی پہلے تو چینی لڑکیوں کے بچپن ہی سے پاؤں باندھ دیے، اور جب اس طرح ان کے پاؤں چھوٹے چھوٹے رہ گئے تو انہیں بطور شہادت پیش کر دیا کہ چین کی عورتیں چلنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ حاشیہ صفحہ 20۔ انقلاب چین سے پہلے وہاں یہ رواج تھا کہ لڑکیوں کے پاؤں بچپن ہی سے کس کر باندھ دیتے تھے، اس طرح وہ بڑھنے نہیں پاتے تھے، چنانچہ چینی عورتیں بڑی مشکل سے چل پھر سکتی تھی۔ عورت اور قرآن۔ یہ کچھ طاہرہ عورت کے ساتھ ان قوانین و ضوابط اخلاق نے کیا جو اس دور کے پیداوار تھے، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے عورت یا مرد کا صحیح مقام متعین کرنے کا معیار نہ تو یہ قوانین معاشرات ہے اور نہ ہی یہ ضوابط اخلاق۔ اس کے نزدیک اس آسمان کے نیچے معیار فقط ایک ہی ہے، اور وہ ہے اس کے خدا کی کتاب جس پر ایمان لانے کا وہ دعوے دار ہے۔ قرآن نے عورت کو کون سا مقام دیا ہے، اس کی تفصیل تو طول طویل ہے، لیکن ان کا ماحصل کیا ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال کا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور قرآن کے ویسے ہی مطالعہ کرتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے جس نے مرد سے اپنی صنف کے غصب کردہ حقوق کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں عورت کو کن پستیوں میں دھکیلا گیا ہے، اور دوسری طرف قرآن کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس میں عورت کی طرف داری کی گئی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس عام تصور کی تردید کی کہ خدا نے پہلے مرد آدم کو پیدا کیا تھا اور اس کی پسلی سے عورت حوا کو نکالا تھا۔ یہ تو تم سمجھ ہی چکی ہو کہ قرآن کی روح سے یہ تصور ہی غلط ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ کسی خاص جوڑے آدم اور حوا سے شروع ہوا تھا۔ قرآن میں آدم یعنی آدمی کو نوع انسان کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی روح سے زندگی کے ابتدائی خلیہ حیات لائف سیل سے ہوتی ہے، جو آگے چل کر خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک اوم یعنی مادہ کا انسان کی پیدائش خلیہ اور دوسرے سپرماٹوزون یعنی نر کا خلیہ۔ قرآن میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جرثومہ حیات سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس جرثومہ حیات سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی وہ جرثومہ حیات دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر ان دونوں خلیوں کے امتزاج سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔ وبث منہا رجالا کثیرا والنساء۔ اس سے تم نے دیکھ لیا کہ قرآن کی روح سے مرد اور عورت میں پیدائش کے اعتبار سے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت یا سبقت حاصل نہیں، دونوں کا سرچشمہ حیات ایک ہے اور دونوں ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ قرآن نے جہاں مرد اور عورت کو زوج کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد کی زوج بنایا، بلکہ انسانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ جعلکم من انفسکم ازواجا، اس نے تم میں سے تمہارے لیے زوج بنا دیے۔ زوج کہتے ہیں رفیق اور ساتھی کو، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں، ایسے ساتھی کہ ان میں سے ایک کی تکمیل دوسرے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے زوج کی معنی ہوں گے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، مرد کی تکمیل عورت سے اور عورت کی تکمیل مرد سے ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی زوج ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی بھی اکیلا مکمل نہیں کہلا سکتا۔ اس کے بعد قرآن نے اس عقیدے کی تردید کی کہ جنت میں آدم کی لغزش کا موجب عورت ہوئی تھی، یعنی اس عقیدے کی تردید کی کہ ابلیس نے عورت کو اپنے پندے میں پھنسایا اور پھر عورت نے آدم کو بہکایا، جس کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوا اور جنت سے نکالا گیا۔
قرآن نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں میں یکساں طور پر قانون کی پابندی اور قانون شکنی کی صلاحیت موجود ہے۔ غلط فیصلوں کا امکان دونوں سے ہے اور دونوں لغزش کھا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ دنیا میں گناہ کی ذمہ داری عورت پر ہے۔ مرد بالکل معصوم ہے۔ مرد اور عورت دونوں واجب التکریم۔ یہ تو رہا منفی پہلو، اب آؤ مثبت پہلو کی طرف۔ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو واجب التکریم بنایا ہے۔ اس سے مراد صرف مرد نہیں، مرد عورت دونوں ہیں۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کا مشترک کا ذکر ہو تو بنو فلاح کہتے ہیں۔ قرآن میں بنی اسرائیل سے مراد قوم بنی اسرائیل کے صرف مرد ہی نہیں، مرد اور عورت سب ہے۔ اس طرح جب قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو فی احسن تقویم پیدا کیا ہے، یعنی حسن کارانہ توازن کو لیے ہوئے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہے۔ قرآن کا مخاطب انسان سے ہوتا ہے، صرف مردوں سے نہیں۔ قرآن کا مقصد یہی سے لگے ہاتھوں تم اس نکر کو بھی سمجھ لو کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کو نشوونما لے کر ان میں توازن پیدا کر دے۔ اس معاشرے میں توازن پیدا کیا جائے جس میں ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور انسان اور کائنات کی قوتوں میں توازن پیدا کیا جائے، یعنی انسانی زندگی کا سارا مقصود قیام توازن ہے۔ اب تم یہ سوچو کہ جب قرآن کی روح سے انسانی زندگی سے مراد مرد اور عورت دونوں کی زندگی ہے، تو کیا یہ کسی صورت میں بھی ممکن ہے کہ یہ توازن صرف ایک صنف تنہا مرد ہو یا عورتوں کے ذریعے سے پیدا ہو سکے؟ کیا اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ الانسان کے آدھے حصے کو یکسر نظر انداز کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ انسانیت میں توازن پیدا ہو جائے گی؟ انسانی زندگی میں جو ناہمواریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنے آدھے حصے ہی کو پورا انسان سمجھ رکھا ہے، جس سے نہ تو زندگی کا کوئی مکمل نقشہ بنتا ہے اور نہ ہی اسے توازن نصیب ہوتا ہے، بلکہ اس کی حماقت تو اس سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ یعنی جس آدھے حصے مرد کو اس نے الانسان سمجھ رکھا ہے، اس میں بھی اس قدر طبقاتی تقسیم کر دی ہے کہ اس کے شاید 99% حصے کو الانسان کی صف سے الگ رکھا ہے، اور انسان تصور کر لیا گیا ہے فقط اس قلیل سے حصے کو جس نے اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق اوپر کا طبقہ قرار دے رکھا ہے۔ اس میں نہ فکر انسانی کی نمائندے کسی افلاطون کی تخصیص ہے اور نہ ہی مذہبی دنیا کے ترجمان کسی برہمن کی تعمیر۔ سب کے ہاں طبقاتی تقسیم موجود ہے، لیکن یہ موضوع تمہارے سوال سے باہر کی چیز ہے، اس لیے اس خطہ میں اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں۔ اب تم یہ دیکھو طاہرہ کہ قرآن میں اس توازن کے لیے جس کا ذکر اوپر کیا گیا کیا نقشہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کائنات میں غور کرو، ہر جگہ تقسیم کار کا اصول نظر آئے گا۔ سورج کا کام حرارت پہنچانا ہے، تقسیم کار کا اصول۔ پانی کا کام ٹھنڈک اور نمی دینا ہوا اپنی خصوصیات الگ رکھتی ہے، مٹی کی خصوصیات الگ ہے، لیکن بیج کی نشوونما ان سب مختلف اور متفرق قوتوں کی امتزاج ملنے سے ہوتی ہے۔ جاری ہے، اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ شکریہ۔